یاد رکھو درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ بقیت اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بقیت اللہ ہماری جان ہے، بقیت اللہ ہماری طاقت ہے۔ آسان کر دوں، بقیت اللہ کون ہے؟ دنیا کے دو سپر پاور ایٹومک پاورز ایک شیعہ غریب ملک پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک غریب ملک ہے، کمزور ظاہری نگاہوں میں، دنیا کی نگاہوں میں، سینکشنز بھی ہیں، کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا، کوئی مدد بھی نہیں کر رہا، کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اکیلا جیسا حسین اکیلا تھا ویسا آج حسینی بھی اکیلا تھا، اکیلا کھڑا تھا۔ مگر بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جس نے ایران کے شیعوں کو کہا نہ گھبرانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سپر پاور دنیا کے جن کے پاس ایٹومک پاور تھا وہ ذلیل ہو گئے، انہیں شکست ملی، مگر بقیت اللہ کی مدد سے بقیت اللہ کے ماننے والوں کو فتح ملی۔ گویا بقیت اللہ نے اپنے ماننے والوں کو کہا یاد رکھو خیبر فتح صرف یا علی کرے گا یا آج کے علی والے کریں گے۔ بقیت اللہ امام زمانہ ہیں، بقیت اللہ ہمارے آقا ہمارے مولا یوسف زہرا ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران پوری دنیا دشمن، سینکشن الگ، چائنا اور رشیا تو ویسے ہی نام کے مددگار تھے، پاکستان تو آپ جانتے ہیں بیٹھا ایران کے ساتھ تھا، کھڑا امریکہ کے ساتھ تھا، یا الٹا کر دیجئے وہ بھی دعوے میں ہی بڑا ایران کی سپورٹ کر رہا تھا، مگر کوئی دنیا کا ملک ایران کی سپورٹ ہرگز نہ کرتا اگر ان پہ نقصان ہوتا۔ اکیلا تھا، کیسے اکیلا لڑا، کیسے اتنے بڑے سپر پاورز کے ساتھ اکیلا لڑا؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، امام خود فرماتے ہیں اے شیعو یاد رکھو تمہارے دشمن اتنے زیادہ ہیں، اگر میری مدد نہ ہوتی تو شیعو تم ختم ہو جاتے۔ یہ امام کی مدد ہے، یہ امام کا کرم ہے، یہ امام کی عطا ہے کہ دشمن شیعوں کے سر کاٹتا ہے مگر شیعہ ختم نہیں ہوتے، دشمن شیعوں پہ ظلم کرتا ہے مگر شیعہ ختم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مددگار امام زمانہ یوسف زہرا ہمیں مدد کرتے ہیں۔ دشمن ہمیں مٹانے والا مٹ جائے گا مگر علی والا یوسف زہرا کو ماننے والا وہ نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام جیسے مددگار ہیں، اور یہ مددگار وہ مددگار ہیں کہ صرف شیعوں کے مددگار نہیں بلکہ سنی بھی اگر ان سے مدد مانگے تو یہ مدد کرتے ہیں۔ کریم ہے نا، کریم کا کمال یہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اپنا مدد مانگ رہا ہے تو مدد کروں۔ فلسطین والے کون ہیں؟ شیعہ ہیں؟ نہیں، فلسطین والے سنی ہیں، لیکن فلسطین والے بھی جب یوسف زہرا کے در پہ آتے ہیں تو انہیں کرامتیں نظر آتی ہیں۔ ہاں بھائی، وہ شیعہ نہیں ہے، سنی ہو، جب امام سے مدد مانگے گا امام عطا کریں گے۔ امام یہ نہیں کہیں گے یہ اپنا نہیں ہے تو میں اسے مدد نہیں کرتا۔ اہل بیت کا کمال ہی یہی ہے کہ مولا سجاد کے پاس وہ آیا جو علی اکبر کا قاتل تھا، وہ آیا جو علی اکبر کا قاتل تھا، مگر جب آیا پیاسا تھا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ اب میں تم سے بدلہ لوں گا۔ امام نے کہا تو پیاسا ہے، ہم پیاسوں کو پیاسا نہیں چھوڑتے، پانی قاتل کو بھی دیتے ہیں۔ کیا مولا علی نے اپنے قاتل کے بارے میں نہیں کہا کہ بھائی یہ قاتل ہے میرا؟ جب اس کے ہاتھوں میں تیز زنجیریں اور رسیاں باندھی گئی تھی تو مولا نے کہا قاتل ہے میرا، لیکن اس کے ہاتھوں میں رسیاں اس انداز سے نہ باندھو کہ اس کو درد ہو جائے، اسے تکلیف آ جائے۔ یہ کریم گھرانہ ہے، اور سیکھو تم بھی اہل بیت سے، تم بھی اہل بیت سے سیکھو کہ دیکھو دشمن کے ساتھ بھی انسان
بھلا رہتا ہے، جو مجھے جانتا نہیں مانتا نہیں مدد مانگنے آئے اس کو بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک سنی ہے نام اس کا یاقوت دہان ہے، سنی ہے، کہتا ہے باپ سنی تھا ماں شیعہ تھی، کہتا ہے ماں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا ایک ہمارا مددگار ہے، ایک ہمارا مشکل کشا ہے، مشکلات میں اس سے مدد مانگنی۔ باپ کہتا تھا چھوڑ دو، بس ہمارے جو ہیں بزرگ انہی سے مدد مانگتے رہنا، کسی اور سے مدد نہ مانگنا۔ کہتا ہے ایک مرتبہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، کہتا ہے میں تیل لینے کے لیے، دہان یعنی تیل بیچنے والا، اس کا کام تھا تیل بیچنا۔ سمجھیے آپ کا گاؤں ہے، بہت ساری چیزیں یہاں نہیں ملتی، آپ اسلام آباد پنڈی جا کے خرید کے یہاں آ کے بیچتے ہیں، تو یہ اپنے شہر سے بہت دور جاتا تھا، تیل خریدتا تھا، اپنے شہر میں آ کر بیچا کرتا تھا۔ اور پرانا زمانہ گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، صحرا بیابان کا زمانہ، اور صحرا بیابان بھی بغیر ہادی، بغیر رہنما، بغیر گائیڈ کے انسان چل نہیں سکتا، کیونکہ بڑا مشکل سفر ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں دوستوں کے ساتھ گروپ بنا کے گیا، واپس جب آنے لگا راستے میں بڑی تھکاوٹ ہوئی، ہم نے تھوڑا آرام کیا، میں نے آرام ایسا کیا کہ سوتا رہ گیا، اٹھا نہیں۔ اب یہ بھی کہوں ہمارے بہت سارے مومنین ابھی ایسے آرام میں ہیں کہ سوئے پڑے رہے ہیں۔ ہاں بھائی اٹھو، اب وقت آ گیا ہے بیداری کا، کب تک سوئے پڑے رہو گے؟ ذرا آنکھیں کھولو۔ اب کہتا ہے میں سویا پڑا رہا، اٹھا نہیں، دوستوں نے اٹھایا، میں نے کہا 5 منٹ سونے دو۔ اب بھائی نماز فجر پہ جب اماں اٹھاتی ہے یا بیوی اٹھاتی ہے ہاں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 5 منٹ سونے دو۔ یہ 5 منٹ سوتے سوتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب اس نے کہا، میں نے کہا 5 منٹ سونے دو، 5 منٹ سونے دو۔ کہتا ہے دوستوں کو آخر میں نے کہا تم چلو میں آتا ہوں، تم چلو میں بس آ رہا ہوں، لیکن میں پھر سو گیا۔ یہ سست انسان، ہاں جی پھر سو گیا۔ جوانوں کبھی سست نہ بننا، یہ سستی بڑی ذلت ہے۔ اللہ کو سست لوگوں سے دشمنی ہے، اللہ کو سست لوگوں سے نفرت ہے۔ قرآن یہ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ یہ مغضوب کون ہے؟ جن پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ ایک وہ جو دشمن علی ہیں، ان پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ دوسرا کون؟ جو سست انسان ہے، اللہ سست لوگوں سے غضبناک ہوتا ہے۔ کمبخت تو سست کیوں ہے؟ میں نے تمہیں جوان بنایا ہے، محنت کر۔ محنتی کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، محنتی کو نبی بھی پسند کرتے ہیں، محنتی کو امام زمانہ بھی پسند کرتے ہیں۔ بہر کیف کہتا ہے میں سستی میں سو گیا۔ یاقوت دہان، باپ سنی، خود بھی سنی، کہتا ہے سو گیا۔ جب میں سویا تو کیا ہوا؟ اتنا سویا کہ دوست سارے بہت دور چلے گئے۔ اچھا صحرا بیابان میں قدم کے نشان تو ہوتے ہیں تھوڑے، پھر ہوا آتی ہے، پھر اس پہ ڈسٹ آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، قدم کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ اور صحرا بیابان میں بغیر رہنما، بغیر گائیڈ کے انسان کو کیونکہ ڈائریکشن تو ہے نہیں، سڑک تو بنی ہے نہیں، اب جان کہاں جائے؟ کہتا ہے میں ادھر گیا ادھر گیا، سخت گرمی ہے، عراق کی گرمی ہے، انشاءاللہ 40 اللہ آپ سب کو نصیب کرے، جا کے آپ دیکھیں گے کتنی گرمی ہے۔ کہا ادھر گیا واپس اسی جگہ پہنچا، گھوما پھرا واپس ادھر ہی پہنچا۔ کہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا ٹائم لگتا گیا، پسینہ بہتا گیا، نہ کوئی پنکھا تھا نہ کوئی پانی تھا، پیاس میں تڑپ رہا تھا، گرمی میں مر رہا تھا۔ کہتا ہے اب اتنا کمزور ہو چکا تھا پسینے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، کہ میں نے موت کو سامنے دیکھا۔ جب موت کو سامنے دیکھا، اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کہتا ہے اب میں نے ابو کی بات سنی۔ اس کا ابو کون تھا؟ سنی۔ کا ابو نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری ماں جو باتیں کری نا انہیں چھوڑ دو، ہمارے اپنے ہیں 1 2 3۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ کہا میں نے کہا 1 مدد فرما، کوئی نہیں مدد۔ میں نے کہا 2 مدد فرما، کہا میں بزی ہوں، مجھے خود مدد کی ضرورت ہے۔ کہا 3 مدد فرما، وہ بھی مدد کو نہیں آیا۔ ہاں بھائی اب کہا میں نے جب اپنے بزرگوں سے مدد مانگی کوئی مدد نہیں آئی۔ کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا بیٹا جب مشکل میں پڑنا یاد رکھنا ایک مشکل کشا ہے۔ کہا میں شیعہ نہیں تھا، سنی تھا۔ میں نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ نہ 1 نے مدد کی، نہ 2 نے مدد کی، نہ 3 نے مدد کی۔ دیکھو اماں کے مشکل کشا مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ ماں شیعہ تھی، ماں نے کہا جب مشکل میں پڑنا کہنا یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ یہ امام کا وہ لقب ہے کہ جب تم گم ہو جاؤ نا تو اس لقب سے جب دل کی گہرائیوں سے بلاؤ گے تو امام تمہیں مدد کریں گے، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ کہتے ہیں مولا میں تو آپ کو جانتا ضرور تھا لیکن مانتا نہیں تھا،
لیکن اگر آپ نے آج میری جان بچا دی میں قسم کھاتا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا، میں شیعہ ہو جاؤں گا، کیونکہ جب اپنوں نے مدد نہیں کی اور آپ نے مدد کی تو پتہ چل جائے گا حق آپ ہی کے در پہ ہے۔ کہتا ہے میں نے دل کے گہرائیوں سے پہلے 1 2 3 کو بلایا، کوئی جواب نہیں آیا، اب میں نے کہا یا ابا صالح المہدی، اے یوسف زہرا مجھے مدد فرما۔ کہتا ہے صحرا بیابان میں کوئی نہیں تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک نورانی جوان ہے جو گھوڑے پہ میری طرف آ رہا ہے، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، مجھے کہا پانی پیو، میں نے پانی پیا، تھا پانی لیکن مزہ جوس کا آ رہا تھا، اتنا میٹھا اتنا مزیدار، ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا۔ کہا اب جیسے میں نے پانی پیا جان میں جان آئی۔ اس نورانی خوبصورت جوان نے کہا یاقوت اپنا وعدہ نہ بھلانا، یاقوت اپنا وعدہ نہ بھلانا۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہوئی اور امام نے کہا اس طرف سے جانا، کوئی راستہ بتایا رائٹ لیفٹ آگے پیچھے، امام نے کہا اس طرف سے جانا۔ کہتا ہے میں نے 1 قدم یا 2 قدم اٹھائے، بہت مختصر 1 2 قدم چلا اور میں اس شہر میں پہنچا جہاں میرے دوست جو مجھ سے کئی گھنٹے پہلے جا چکے تھے میرے بعد پہنچے۔ اب بھائی میں اسی لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں میرے دوستوں، مومنوں، شیعوں، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے نا، یہ جو میں نے شعر آپ کو سنایا یہ شعر بجا ہے کہ بھائی بڑے سے بڑے دشمن ہمیں ڈرا دے۔ بھائی دشمن کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے، دشمن کہتے ہیں ہمارے پاس میزائل ہے، دشمن کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں پاور ہے۔ امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ امام خمینی کہتے ہیں دشمن کے پاس میزائل ہو، اس کے پاس ایٹم بم ہو، اس کے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس خدا ہے، ہمارے پاس نبی ہے، ہمارے پاس علی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ امام زمانہ اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس، لیکن مسئلہ کیونکہ اب آج وقت بہت قلیل ہے، مسائب بھی پڑھنا ہے، اذان کے وقت پڑھنا مناسب نہیں ہے میرے لیے، تو اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ لیکن خدا کی قسم امام زمانہ اگر ان کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہو جائیں نا، کنیکٹڈ، تو آپ کی زندگی بدل جائے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم امام کا نام جانتے ہیں، ہاں بھائی امام کی تھوڑی تھوڑی معرفت مختصر ہوگی کہ بھائی امام کب پیدا ہوئے، ہمیں 15 شعبان کو، اتنا شاید اکثر شیعوں کو معلوم ہوگا، ہاں بھائی شاید تھوڑی تھوڑی باتیں امام کے بارے میں معلوم ہوں، لیکن امام کی معرفت بھی ہمیں نہیں صحیح انداز سے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ بھائی امام کی غیبت صغرا کتنے سال کی تھی اور غیبت کبرا کس سال میں شروع ہوئی تھی، امام کتنے سال کے تھے جب ان کی غیبت شروع ہوئی صغرا اور کبرا، اور امام کے 4 جو نائب تھے ان کے نام کیا تھے۔ اچھا ان کو بھی چھوڑ دو، امام مجھ سے چاہتے کیا ہے اتنا تو جاننا چاہیے مجھے۔ اچھا یہ بھی چھوڑ دو، آپ نے امام کے لیے کیا کیا؟ ابھی آپ نے سنا نا، سنی تھا یاقوت دہان، امام سے اس نے دل سے مدد مانگی، امام نے مدد کی۔ آپ نے امام کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اب یاقوت دہان کا واقعہ کمپلیٹ کروں مختصر تھوڑا کر کے۔ اب جب یہ واپس آتا ہے نا اپنے شہر ہلا کا تھا، ہلا عراق کا ایک شہر ہے، ہلا میں آ کے کہتا ہے اپنے ایک شیعہ عالم سے ملتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب تم لوگ اپنے امام کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھتے تھے، ہر روز دعائیں احد پڑھتے تھے، زیارت آل یاسین پڑھتے تھے، میں سنتا تھا اگنور کرتا تھا، ماں بھی کہتی تھی میں سنتا تھا اگنور کرتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارا امام زمان اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے، اب دل تڑپ رہا ہے دوبارہ دیکھوں۔ سنی تھا پوری زندگی، امام کی معرفت اتنی تھی کہ بھائی ایک شیعوں کا امام ہے، ماں کا امام ہے، شیعوں کا امام ہے، ماں کا امام ہے، مددگار ہے، اتنا معلوم تھا اسے۔ کہتے اب جو میں نے امام کو دیکھا اب دنیا میں کسی اور کو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا، اب میں دوبارہ امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں کیا کروں، کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ امام کو دیکھوں؟ تو شیعہ عالم دین نے کہا 40 ہفتے کربلا جاؤ، ہلا سے پیدل کربلا جاؤ، امام حسین کے حرم میں گریا کرو، دعا کرو تاکہ تمہیں امام زمانہ کی زیارت نصیب۔ اب میں نے کیا سوال پوچھا؟ آپ نے امام کے لیے کیا کیا؟ سچ سچ بتائیے، آپ نے امام سے ملنے کے لیے کیا محنت کی؟ اچھا مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے پورے راستے پہ امام کا ذکر، امام کے نام، امام کے القاب لکھے، لیکن آپ نے امام سے ملنے کے لیے کیا کوشش کی؟ سوال ہے، ہر شیعہ سے سوال ہے۔ آپ میں بہت سارے 40 گئے ہوں گے، کربلا گئے ہوں گے، اور بہت سارے اس سال جائیں گے۔ کتنے آپ لوگوں میں سے کربلا جا کے مولا کو تلاش کرتے ہیں؟ میں تو دیکھتا ہوں نا جب جاتا ہوں، مومنین کربلا آتے ہیں پاکستانی چائے تلاش کرتے ہیں،
پاکستانی کھانے تلاش کرتے ہیں، فلاں پول پہ فلاں موقع پہ پاکستانی کھانے ملیں گے، فلاں جگہ پہ بوفا ہوگا، فلاں جگہ پہ مچھلی ہوگی، یہ مومنین آ کے تلاش کرتے ہیں۔ کوئی مومن آپس میں یہ نہیں بولتے، یہ گفتگو نہیں کرتے کہ فلاں جگہ پہ جانا، میں نے یوسف زہرا کو دیکھا تھا، تو بھی مل لینا۔ ہم امام کو تلاش ہی نہیں کرتے، ہم مولا کو تلاش ہی نہیں کرتے۔ یہ افسوس ہے، ہم امام سے ملنے کے لیے محنت، بھائی کون ہے جدی پشتی شیعہ سادات، ہاں جی جدی پشتی خاندانی شیعہ، امام کے لیے کیا محنت کی، امام سے ملنے کے لیے کیا محنت کی۔ یہ کل کا سنی، کل تک سنی تھا، کل کا شیعہ، کل شیعہ ہوا، ایک دو دن کا شیعہ کہتے ہیں مجھے امام سے ملنا ہے، اور امام سے ملنے کے لیے 40 ہفتے ہلا سے کربلا پیدل گیا۔ محنت کی آپ نے اتنی، امام سے ملنے کے لیے کیا کوشش کی۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی زحمت دوں گا امام سے محبت بڑھانے کے لیے، اس پہ عمل کیجئے گا۔ اب کہتے ہیں 40ویں ہفتے گیا، پرانا زمانہ تھا، پاسپورٹ کسی کا ہوتا ہی نہیں تھا، کہتا ہے کہ بھائی بہت مختصر لوگوں کے پاس کچھ پیپرز ہوتے تھے، کبھی کبھار پولیس پوچھ لیتے وہ دکھاتے تھے، لیکن کہا میرے پاس تو پاسپورٹ تھا ہی نہیں، ایسے ہی میں چلا جاتا تھا۔ کہا کربلا کے دروازے پہ، پرانے زمانے میں دروازے ہوتے تھے، پولیس والے کھڑے تھے، کربلا کی پولیس، اور وہ کہہ رہے تھے بھائی کوئی آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ کہا میرے پاس تو آئی ڈی کارڈ تھا نہیں، اور یہ آخری ہفتہ تھا، 40واں ہفتہ۔ ہاں بھائی میرے پورے 39 ہفتے 39 ہفتے ہو چکے تھے، آخری ہفتہ۔ میں نے کہا خدایا یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، آخری ہفتے میں مجھے اندر نہیں آنے دے رہے، میرے پاس تو آئی ڈی کارڈ نہیں، اب میں کیا کروں گا، کربلا کیسے جاؤں گا۔ کہتے وہاں پھر میں نے کہا اے یوسف زہرا مدد فرما۔ کہتا ہے پھر میں نے امام زمانہ کو وہیں دیکھا، امام نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، پولیس کے درمیان سے ایسے گزارا کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اب دیکھیے امام کے عاشقوں، اذان کا وقت بہت قریب ہے، مختصر کروں، سنیے، امام کے لیے آپ ایک چھوٹا سا کام کریں۔ محبت میں انسان ایثار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے، تحفے لاتا ہے۔ آپ کو بیوی سے محبت، بیوی کے لیے تحفے لاتے ہیں، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو تحفے دیتے ہیں، اسی طرح بچوں سے محبت تو بچوں کو گفٹ اور تحفے دیتے ہیں۔ امام سے محبت کا دعویٰ، امام کو کیا تحفہ دیا آج تک؟ اب ایک تحفہ آپ سب نے امام کو دینا ہے، وہ کیا ہے، 40 دن تک آپ جتنے مومنین بیٹھے ہیں آپ نے امام زمانہ کو ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، اور امام کو یہ صلوات ہدیہ کرنی ہے۔ خدا بقیت اللہ پہ لرد کی ذات پاک بے بلند تر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ صلوات کے بڑے فائدے ہیں، خود صلوات پڑھنے کے آپ جو فائدے سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن ہر انسان حسرت کھائے گا۔ حسرت جانتے یعنی کاش وہ برا کام نہ کرتا، کاش وہ اچھے کام زیادہ کرتا۔ گنہگار بھی قیامت کے دن حسرت کھائے گا، کاش گناہ نہ کرتا دنیا میں۔ نیک انسان بھی قیامت کے دن حسرت کھائے گا، ایک مجلس گیا تھا 2 مجلسوں میں کیوں نہیں گیا، 10 مجلسوں میں گیا تھا 20 مجلسوں میں کیوں نہیں گیا، 10 بار کربلا گیا تھا 20 بار کربلا کیوں نہیں گیا، وہ بھی حسرت کھائے گا۔ کیونکہ جب ثواب دیکھے گا نا کہ کربلا کا اتنا ثواب، مجلس کا اتنا ثواب، نماز کا اتنا ثواب، تو حسرت کھائے گا، کاش زیادہ اچھے کام کرتا۔ اب گنہگار کو بھی حسرت، نیک انسان کو بھی حسرت، اور نیک انسان کی حسرت، گنہگار کی نہیں، نیک انسان کی حسرت، افسوس، ہائے کاش یہ کام کرتا، کاش زیادہ کربلا جاتا، کاش زیادہ عمرے کرتا، کاش زیادہ مشہد جاتا، کاش زیادہ مجلس جاتا۔ یہ گنہگار کی نہیں، نیک انسان کی حسرت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ اللہ اگر دنیا والوں میں تقسیم کر دے دنیا والوں کا جگر پھٹ جائے۔ اب یہ حسرت گنہگار کو بھی ہوگی، نیک ہو انسان کو بھی ہوگی، مگر روایت میں ملتا ہے وہ انسان جو صلوات پڑھنے کا عادی ہے اسے حسرت نہیں ہوگی۔ صلوات کا ایک فائدہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ کسے؟ امام زمانہ کو تحفہ دینا ہے، گفٹ دینا ہے۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن میں کہہ کے جاؤں گا، تھوڑی آپ سب سے وعدہ لوں گا، جتنے مومن بیٹھے ہیں وہ مومن جو وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا، وہ ہاتھ اٹھائے، سوچ کے ہاتھ اٹھائیے۔ وعدہ کر رہے ہیں امام کے گھر میں، ہاں بھائی تقریباً بیٹا ہاتھ اٹھا رہے ہو، وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ ہاں جی ادھر جی پیچھے والے کیا بات ہے، امام کو تحفہ نہیں دینا؟ ہاں جی ادھر تقریباً مجھے جو نظر آ رہا ہے 80% مجمع نے ہاتھ اٹھائے۔ بلند ترین صلوات
وآل محمد. میں بہت مختصر کر رہا ہوں, صرف ایک آپ کو واقعہ سناؤں کہ اس صلوات کا ایک فائدہ آپ نے سنا, قیامت کے دن حسرت نہیں ہوگی. دوسرا فائدہ آپ نے سنا کہ امام کو جب ہدیہ کریں گے تو آپ کو ریٹرن میں ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا. تیسرا صرف اشارہ کروں تاکہ آپ کو ایک موٹیویشن ملے. اب وعدہ کر چکے ہیں, وعدہ خلافی مومن نہیں کرتا. 40 دن تک میں ساتھ نہیں, لیکن ایک دوسرے سے پوچھے گا بھائی مجلس میں وعدہ کیا تھا, وعدہ خلافی تو نہیں ہو رہی. اب ایک مومن کا واقعہ ہے, انگلینڈ کا واقعہ ہے. میں نے ایک مجلس میں اسی طرح وعدہ لیا مومنین سے. ایک مومن کوئی بہت دوسرے شہر سے 2-3 گھنٹے, کتنے گھنٹے نہیں معلوم, دوسرے شہر سے اس مجلس میں آیا تھا کسی وجہ سے, یا مجھے سننے آیا تھا یا کسی دوست کی وجہ سے آیا تھا, مجھے نہیں معلوم. وہ جناب آیا مجلس میں نے وعدہ لیا, اس بیچارے نے مجبوراً ہاتھ اٹھا لیا اور وہ نکل گیا, چلا گیا اپنے وطن, اپنے شہر واپس. 9 مہینے کے بعد میں اس کے شہر مجلس پڑھنے گیا. آ گیا میرے پاس, کہا مولوی صاحب آپ کی مجلس میں کوئی غلطی سے بھی آ جائے تو آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ یہ زبردستی جو وعدے لیتے ہیں. میں نے کہا میں نے کوئی کان پکڑ کے وعدہ لیا؟ کہا آپ نے کان پکڑ کے نہیں لیا, لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ 500 صلوات یوسف زہرا امام زمانہ کو ہدیہ کرو, تو 10 لوگ تو دل سے شوق سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, دوسرے 10-20 ان کو دیکھ کے اٹھاتے ہیں, باقی کے سست لوگ میری طرح کے کہتا ہے وہ تکلفاً اٹھاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہاں بھائی کیسا کم وقت مولا کو ہدیہ نہیں کر رہا. تو کہتا ہے میں نے تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا کہ لوگ کیا کہیں گے, سب نے ہاتھ اٹھایا تھا. کہتا ہے لیکن مولوی صاحب میں نے بےمانی کی. اچھا وہ بےمانی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ وعدہ دے چکے ہیں 500 صلوات کا. کہتا ہے مولانا صاحب میں نے ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا خدایا تو شاہد رہنا میں 100 صلوات پڑھوں گا, زیادہ نہیں پڑھوں گا. کہا میں نے 100 صلوات کا عہد اور وعدہ کیا, لیکن اب کہتا ہے مولانا صاحب آپ نے 40 دن کا کہا تھا. کہتا ہے 9 مہینے پہلے میں آپ کی وہاں مجلس میں آیا تھا, اب 9 مہینے گزر گئے, میں اب تک صلوات پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, تو 500 صلوات پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, 40 دن کی صلوات مشکل سے تو نے وعدہ کیا, یہ 9 مہینے تک کیوں پڑھا ہے؟ کہا مولانا صاحب 40 دن ہر روز 100 صلوات پڑھتا تھا. صحیح کہا آپ نے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہا مولانا 9 سالوں سے میری زندگی میں جو تالے بندشیں مشکلات تھیں وہ 40 دن میں سب ختم کر دی مولانا. بس میں یہاں روکتا ہوں. آج کا میسج آپ کو ملا کہ دیکھو امام زمانہ ایٹم بم سے زیادہ سپر پاور نعمت ہے تمہارے پاس. پاکستانی فخر کرتے ہیں نا ہم ایٹمک کنٹری ہیں, تم شیعہ فخر کرو کہ ہم امام زمانہ والے ہیں. امام زمانہ جس کے پاس ہو اس کے پاس سب کچھ ہے. ہاں جی, یہ دنیا کی طاقتیں سب ختم ہو جائیں گی. جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ایک زمانے میں, بڑے سپر پاور, آج وہ کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن حر جب حسینی بنا تو آج علیہ السلام ہے, آج حر شفا دے رہا ہے. بس اس در سے کنیکٹڈ ہو جاؤ, امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ, دیکھو تمہاری زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. اور میں نے امام سے کنیکٹ ہونے کا کیا ایک نسخہ بتایا, 500 صلوات 40 دن تک پڑھنا, امام کو ہدیہ کرنا. میرے پاس نماز تک 10 منٹ ہیں, تابوت بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. جو روئے, جس کو رونا نصیب اس کی قسمت اچھی. دیکھیے یہ رونا, مجلس میں آپ لوگ ذاکرین آتے ہیں, علماء آتے ہیں, آپ لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, کچھ لوگ شکل بناتے ہیں رونے کی, جنت مل سکتی ہے اگر خلوص سے رونے کی شکل بھی بنا دی. کچھ لوگ رونے کی آواز نکالتے ہیں, اگر خلوص سے آواز نکلی تو رونے کا ثواب ملے گا, اور حقیقتاً اگر خلوص سے اس نے رونے کی آواز نکالی تو بھی اسے بڑا ثواب مل سکتا ہے. لیکن یہ آنسو یہ ہر ایک کو نہیں ملتے. میں نے دیکھا ہے, میں تو سب کو دیکھتا ہوں نا, آنسو ہر ایک کو نہیں ملتے. آنسو نعمت ہے, آنسو عطا ہے, آنسو تحفہ ہے خدا کا. آنسو بس اسے ملتا ہے جس کے دل میں بس حسین ہو, جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, جس کے دل میں بس حسین کا عشق و محبت ہو, اسے آنسو ملتے ہیں. کوشش کرو آنکھوں سے آنسو نکلے, اگر آنسو نہیں آتے دعا کرو خدایا مجھے بخش دے, نہیں معلوم کیا خطا کی جس کی وجہ سے گریہ بر حسین سے محروم ہو گیا. اپنی آنکھوں کو بولو, اے آنکھ مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جو میرے مولا کے غم میں نہیں روتی.
کوشش کرو آنسو بہے، یہ عطا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. اکثر مومنین آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب بڑا سخت مصائب پڑھیے گا، آج بڑا رونے کا جی کر روئے. اللہ اکبر. میں جملے میں جواب میں کہتا ہوں میرے بھائیو، مصائب سن کر تو یہودی عیسائی ہندو بھی روتا ہے، شیعہ کا مقام بہت بڑا ہے، شیعہ کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں، میرا مولا فرماتا ہے، میرا آقا فرماتا ہے، لوگوں شیعوں کو حسین پر رونے کے لیے مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اگر شیعہ کے سامنے 3 مرتبہ بس حسین کا نام آ جائے، شیعہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. جانم حسین، بس نام حسین. اللہ اکبر. یہ رونا آسان بات نہیں، کوشش کرو آنکھوں سے آنسو نکلیں. لیکن دوسرا پیغام بھی امام کا سن لو. امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے سرکار مجلس کے بعد ایک مومن مجلس سے نکلا، مولا نے اسے بلایا، مومن تو نے میرے دادا پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا. مومن نے رومال نکالا، رومال نکال کے دکھایا، مولا دیکھیے آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے، میں نے بڑا گریہ کیا. مولا نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تو نے میرے دادا پہ گریہ نہیں کیا، میں نے کہا تو نے میرے دادا پہ گریہ کا حق ادا نہیں کیا. کہا مولا کیسے حق ادا ہوتا ہے؟ اب غور سے سننا. مولا فرماتے ہیں کبھی بوڑھی ماں کو جوان بیٹے کی لاش پہ روتا ہوا دیکھا ہے، اور بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ چیخ چیخ کے روتی ہے، آئے بیٹا آئے بیٹا. لوگوں جب حسین کے مصائب میں رویا کرو، چیخ چیخ کے رو، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. بہت کم وقت ہے، بس ایک روایت اور تابوت آئے گا، ایک روایت اور تابوت آنے والا ہے. تم اپنے گھر جاؤ گے، بڑے آرام سے سو جاؤ گے، تھوڑا سا مجلس میں رو گے، مگر مجلس سے نکل کے بھول جاؤ گے. مگر میرا مولا اتنا رویا جوانی میں بوڑھا ہو گیا. گھٹ گھٹ کے نہ رونا، کوشش کرنا آنسو بہیں. عزادار و سادات کا قافلہ مدینہ واپس آیا. محمد حنفیہ چچا ہیں، مولا حسین کے بھائی ہیں، مولا سجاد کے چچا ہیں. جیسے انہیں خبر ملی کہ سادات کا قافلہ آیا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تیزی سے قافلے کی طرف پہنچے. عزاداروں چچا نے بھتیجے کو دیکھا مگر نہیں پہچانا یہ سجاد ہے. عزاداروں میں قربان تیرے گریے پہ. محمد حنفیہ نے مولا سجاد سے پوچھا، اے پیر مرد، اے بوڑھے، بتا میرا آقا حسین آیا ہے یا نہیں؟ مولا سجاد نے کہا حسین 2 نہروں کے درمیان ہائے پیاسے مارے گا
محمد حنفیہ نے جیسے سنا حسین مارے گئے، کہا عباس کہاں تھے؟ عباس کیا ہوتے ہوئے؟ حسین کیسے مارے گئے؟ آئے مولا نے کہا عباس کے بازو کٹ گئے تھے، عباس کا قصور نہیں تھا، اتنا سننا تھا کہ عباس کے بازو کٹ گئے تھے۔ محمد حنفیہ نے کہا عباس کے اگر بازو کٹ گئے تھے تو نبی زادیوں کا کیا ہوا؟ علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے فرمایا او بازاروں میں پھرایا گیا۔ عزاداروں جیسے محمد حنفیہ نے سنا ہائے بیویوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، سر پیٹتے پیٹتے گھوڑے سے زمین پہ گرے، ہائے زینب کرتے بے ہوش ہو گئے۔ عزاداروں مولا سجاد نے آ کے چچا کا سر گود میں لیا، تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے آنکھیں کھلی، بس ختم کرنے والا، تابوت آئے گا، تابوت کو لپٹ لپٹ کے رونا، ہائے نماز کا وقت قریب ہے۔ عزاداروں ہائے مولا سجاد کی گود میں چچا محمد حنفیہ کا سر رہے، محمد حنفیہ کی آنکھیں کھلی، پھر مولا سجاد کی طرف دیکھ کے کہا مگر بوڑھے بتا تو کون ہے، تجھے ان ساری باتوں کی کیسے خبر؟ سنو گے؟ مولا نے کہا چچا نہیں پہچانا، انا علی ابن الحسین، چچا میں سجاد ہوں۔ عزادارو آخری جملہ جیسے مولا نے کہا چچا میں سجاد ہوں، محمد حنفیہ نے کہا چچا کے بھتیجے اور جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ مولا سجاد نے کہا چچا آپ نے بس سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا، آپ گھوڑے سے گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، چچا میں دیکھ رہا تھا شرابیوں کا مجمع تھا، زینب کے سر پہ تابوت لے کر آؤ، مولا کا وعدہ۔ توسل کے آخر جملے، اذان میں ٹائم ہے ابھی 3-4 منٹ ہیں، روایت توسل کے بس 28 ہو گیا، 28 نماز کا ٹائم ہو گیا۔ دانیال راجہ ثاقب دانیال جی بسم اللہ۔